بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، یا کوئی جانور مر گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا، یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے؟ تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے، اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی منحوسہ قرار دی جا سکتی ہے۔ پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے۔ کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے، کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس قرار دے دینا۔ از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے۔ کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا۔ صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا۔ تو نے 2 نمبر مال بیچا، آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا۔ تم نے ٹیکس نہیں دیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا۔ یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں، تمہاری ناحکمتیاں ہیں، یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا عجب ہے، یہ تمہاری ریاکاری ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے، یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے، جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی، بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے۔ تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا۔ اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ کے ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو۔ فلاں منحوسہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فلاں نے تعویذ ڈال دی اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، بلی راستہ کاٹ کی تھی، یہ مصیبتیں ساری اس لیے آئی ہیں۔ یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔
بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ سفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کی بجائے سفر الخیر یا سفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبتلا رکھیں، ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے۔
لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا. یہ جو بدشگونی ہے یہ فرمایا تمہارے اندر کا وسوسہ ہے، اور جب کوئی بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں، اس کو یہ سمجھتا ہے ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے.